आदाब अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के इस इलेक्ट्रॉनिक दरसी सबक का उन्वान है मुशायरा। हमने साल दुव्वम BA ऑनर्स के निसाब में जो शायरी का हिस्सा है उसमें आपने पढ़ा होगा कि मुशायरा क्या है और मुशायरे की अहमियत क्या है। तो आप आइए हम आपको आज एक नमूने के तौर पर एक मुशायरे आपके सामने यहाँ पेश करते हैं। ये हरगिज़ ये नहीं कहता कि मुकम्मल मुशायरा है, कुल हिंद सतह का मुशायरा है या बैनुल अक़वामी सतह का। हम सिर्फ़ एक मॉडल के तौर पर, एक नमूने के तौर पर आप मुशायरा कैसा होता है और उसकी अहमियत क्या है इसके बारे में आपको बताते चलें। और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं हैदराबाद दक्कन के 3 मशहूर शोरा हैं। हैदराबाद की मशहूर शायरा है, इनका नाम है तस्नीम जौहर। तस्नीम जौहर साहिबा, मैं आपका इस स्टूडियो में खैर मकदम करता हूँ। आप इनके बाजू में बैठे हुए हैं उर्दू के उस्ताद और महक़ीक़ साहिब किताब प्रोफ़ेसर और सदर शुबे उर्दू आंध्रा यूनिवर्सिटी, अब हैदराबाद में उनका क़याम है, वो हैं प्रोफ़ेसर मकबूल फ़ारूक़ी साहब। आपके भी कई किताबें आई हैं और इसके बारे में निज़ामत के वक्त हमारे तस्नीम जौहर साहिबा तफसील से बताएंगे इनके बारे में। और उनके बाजू में हैं डॉक्टर रऊफ़ खैर साहब, हैदराबाद के मशहूर शायर हैं, वो भी उर्दू के उस्ताद रह चुके हैं और उनकी भी 15 किताबें अब तक आ चुकी हैं। बाकी के तफसीलात आप आगे चलकर तस्नीम जौहर साहिबा से सुनेंगे। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मुशायरा के आगाज़ से पहले, इससे पहले कि मैं निज़ामत के लिए तस्नीम जौहर साहिबा को ज़हमत दूँ, आपको बताता चलूँ कि शेर फ़ितरत इंसानी की जिली जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करता है। ये ज़मीर की आसूदगी भी है, ज़मीर की आवाज़ भी। ये हदीस दिल की कहानी भी बताता है, गुज़रे हुए उन पलों को भी याद दिलाता है। शेर ही के ज़रिए से आप सारे दुनिया को समेट कर अपने दिलो दिमाग पर सुकूनत इख्तियार कर सकते हैं या सुकून का माहौल आपके जहन में आ जाता है। मिसाल के तौर पर आपने मीर के कई अशार सुने होंगे, गालिब के भी अशार सुने होंगे। जब आप मीर का एक शेर है, दिल की वीरानी का क्या मज़कूर है, ये नगर 100 मरतबा लूटा गया, तो ये जो शेर जब आप सुनेंगे तो आपके जहन के सामने वो सारी तस्वीर सामने आ जाती हैं 18वीं सदी के, जिस वक्त नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का दिल्ली में हुआ, क्या क्या खून रेज़ी हुई, कैसे क़त्लकारी हुई, ये सब चीज़ें आपके सामने आती हैं। इसी तरह से आप गालिब के यहाँ देखते हैं, गालिब जो 19वीं सदी के शायर हैं, उन्होंने बहुत से शेर कहे हैं। हुए हम जो मर के रुसवा हुए क्यों ना गर्क़ दरिया, ना कभी जनाजा उड़ता और ना कहीं मज़ार होती। इस तरह के अशार आप सुनते हैं तो आपके दिल में एक तरह से क्या कहते हैं, आप महसूस करते हैं इस अशार को, और जब सुनते हैं तो आपके दिलो दिमाग पर एक ऐसी कैफियत छा जाती है, ऐसा मालूम होता है कि आप उस दुनिया में चले गए हैं। अब कभी ऐसा भी शेर सुनते हैं, एक शेर आपको सुनाता हूँ। तुम नहीं, गम नहीं, शराब नहीं, ऐसी तन्हाई का जवाब नहीं। तुम नहीं, गम नहीं, शराब नहीं। एक और शेर आपको सुनाऊंगा। गाहे गाहे इसे पढ़ा कीजिए, गाहे गाहे इसे पढ़ा कीजिए, दिल से बढ़कर कोई किताब नहीं, दिल से बढ़कर कोई किताब नहीं। तुम नहीं, गम नहीं, शराब नहीं, ऐसी तन्हाई का जवाब नहीं। देखिए इस शेर में कैसी कैसी बातें कही गई हैं कि इसमें आप देखिए शायर ने कहा है दिल से बढ़कर कोई किताब नहीं। जैसे ही ये शेर आप सुनेंगे आपको इतना अच्छा लगेगा कि वाकई ये मेरे दिल की बात कह रहा है ये शायर। तो हम देखते हैं कि हर शायर को, हर तख्लीक़कार को ये ख्वाहिश होती है कि उसके तख्लीक़ को कोई सुने, कोई देखे और दूसरों को भी सुनाए। तो पहली बार जब शेर किसी ने कहा होगा तो वो भी ये चाहता था कि कोई उसको सुने। जब उसने किसी को सुनाया तो वो बहुत खुश हुआ और उसने दाद दी, तो दाद ही इसकी सबसे बड़ी
خوبی ہے کہ جب شعر پر داد دی جاتی ہے تو شاعر بہت خوش ہو جاتا ہے. یہ ایک پیمانہ ہے, ایک سٹینڈرڈ ہے کہ بھئی جب داد ملتی ہے شاعر کو تو شاعر بہت خوش ہوتا ہے. اب میں تاریخی حیثیت اس کی یہ بھی کہتا ہوں کہ عرب میں عکاس کا جب میلہ ہوتا تھا تو عرب کے مختلف علاقوں سے شاعر حضرات آتے تھے اور اپنے ساتھ قصیدے لکھ کر لاتے تھے, اور یہ قصیدے پر وہ کپڑے پہ سنہری حرفوں سے لکھے جاتے تھے اور کعبے پہ اس کو لٹکا دیے جاتے تھے, جس کو ہم کہتے ہیں صباح معلقہ کہتے تھے. یہ ایک سلسلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ملا خیالی کے دور میں مشاعرے ہم کو نظر آتے ہیں. آگے چل کر 18ویں صدی میں خواجہ میر دد کے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ چاند کے 15 تاریخ کو ان کے ہاں رات میں مشاعرہ ہوا کرتے تھے, جس کو مراختے کہتے تھے. ریختے کی محفلیں ہوتی تھیں. اس دور میں 2 گروہ کرتے تھے, ایک مرزا مظہر جانے جاں کا, ایک سراج الدین علی خان آرزو کا. دونوں اساتذہ اپنے شاگردوں کے ساتھ آتے تھے ریختے کی محفلوں میں, مشاعروں میں, اور جب شاگرد کچھ کہتا تھا اگر غلط ہوتا تھا تو اس کو وہیں وہ درست کرتے تھے, وہ عروض پہ ہو یا وزن پہ ہو, بحر پہ, کسی کی بات پہ ہو سکتی. ایک طرح سے ان کی ایک تربیت ہو جاتی تھی. ایک اصلاحی پہلو بھی ہے مشاعرے کا, ایسا نہیں کہ صرف داد دے رہے ہیں, واہ واہ کہہ رہے ہیں, ایسی بات نہیں. اس کا ایک اصلاحی پہلو بھی ہے, بلکہ اس میں زبان و بیان کی بھی درستگی کی جاتی تھی. اب میں زحمت دوں گا نظامت کے لیے شہر حیدرآباد کے مشہور شاعرہ تسنیم جوہر صاحبہ کو کہ وہ نظامت سنبھالیں. بہت بہت شکریہ پروفیسر شوکت حیات صاحب. پیارے طلباء اور ناظرین, آداب. آج کے اس مشاعرے میں آپ کا بھی تہہ دل سے میں استقبال کرتی ہوں. یہ بڑے مسرت کی بات ہے ہمارے لیے کہ آج ہمارا جو مشاعرہ یہاں منعقد ہو رہا ہے وہ آپ کے لیے ہے. تو اس کی اہمیت ہمارے پاس, ہم شعراء کے پاس دگنی ہو جاتی ہے کہ آج ہمارے اشعار یہاں حیدرآباد سے جو شاعر ابھرے ہیں, جنہوں نے اپنا نام کمایا ہے, ان کے اشعار آپ تک پہنچیں گے, اور یہ ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہوگی. اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی حیدرآباد کے یہ شعراء کو سن کر اندازہ ہوگا کہ دبستان دکن میں جو شعراء نے اپنا نام کمایا اور اپنی ادبی خدمات عطا کی ہیں, وہ آج کس درجے پر پہنچ گئی ہے. مجھے یہ فخر ہے, مجھے یہ کہنے دیجئے کہ حیدرآباد کو ہم بہت فخر سے حیدرآباد کو گہوارہ اردو ادب کہتے ہیں. اس لیے بھی کہتے ہیں کہ پہلا صاحب دیوان شاعر قلی قطب شاہ, پہلی صاحب دیوان شاعرہ لطف نساء امتیاز, پھر یہیں سے مہلخہ بئی چندہ, پھر بی بی فتح ملک اور دیگر شعراء. آپ سب جانتے ہیں, اردو کے طلباء ہیں, ناظرین سب جانتے ہیں کہ حیدرآباد نے کس طرح شاعری کو فروغ دیا, اردو ادب کو فروغ دیا, اور پاکمال شعراء حیدرآباد نے دیے ہیں اردو دنیا کو اور ادب کو. تو وہ سلسلہ جو قلی قطب شاہ سے یا مہلخہ بئی چندہ سے شروع ہوا تھا, تو آج وہ جو سلسلے کی جو کڑی پہنچتی ہے, تو آج آپ کے درمیان جو شعراء تشریف فرما ہیں یہاں آ کے ٹھہرتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ حیدرآباد میں شاستم کنت نے نام کمایا تھا, خورشید احمد جامی تھے اور مخدوم محی الدین تھے, جنہوں نے عالمی سطح پر حیدرآباد کو اردو کے گلوب پر ایک اعلیٰ اور بہت ہی منفرد مقام عطا کیا. سب جانتے ہیں, اور ہمیں فخر ہے کہ آج جو شعراء آپ کے درمیان ہیں, آج جو شعراء آپ کو اپنا کلام سنائیں گے, وہ بھی شہر حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں. مشاعروں کے علاوہ غزل گائکی نے بھی اپنا مقام بنایا, اور یہ ہر زبان والے کے دلوں پر راج کرتی ہے. اور عالمی سطح پر غزل گانے والوں نے, غزل کے فنکاروں نے بھی اردو زبان کو فروغ دینے میں اپنا منفرد رول ادا کیا ہے, میں یہ سمجھتی ہوں. آج ہم بہت ہی فخر سے آپ کے سامنے ہمارے شہر حیدرآباد کے دو بڑے, بہت ہی دونوں بھی اساتذہ ہیں, بلکہ ڈاکٹر رؤوف خیر صاحب تو استاد الاساتذہ ہم انہیں کہتے ہیں. مقبول فاروقی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ مقبول فاروقی صاحب کے تعارف سے پہلے میں یہ کہوں کہ آؤ کچھ درد بانٹ لیتے ہیں,
زندگی ہنس کے کاٹ لیتے ہیں، زندگی ہنس کے کاٹ لیتے ہیں، پھول کانٹوں کے درمیان سے کچھ اپنے حصے کے چھانٹ لیتے ہیں۔ واہ صاحب واہ۔ تو اس طرح ہم آج اپنی زندگی کے کانٹوں میں سے جو پھول ہیں اس کو چن چن کر چھانٹیں گے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح پھول اشعار کی شکل میں چھانٹے جاتے ہیں۔ پروفیسر مقبول فاروقی صاحب، آپ کا تعلق آندھرا یونیورسٹی وشاکھاپٹنم سے رہا، اور 30 سال تک ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ اردو کی حیثیت سے آپ نے اپنی خدمات وہاں انجام دی۔ ریٹائر ہوئے تو کیا ہوا، اب بھی پڑھنے پڑھانے کا کام پوری طرح یہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ساری عمر طالب علموں سے جڑے رہے اور طلب علم کی پیاس یہ بجھاتے رہے ہیں، اور آج یہ آپ کی جو مصروفیت ہے، آپ کو حیرانی ہوگی سن کر کہ یہ ویڈیو لیسنس بناتے ہیں آپ اسٹوڈنٹس کے لیے اور سلیبس تیار کرتے ہیں، اور اسی دشت کی سیاحی میں آپ نے ساری عمر گزاری ہے۔ آپ کے کئی شعری مجموعے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا جو کام قابل ذکر جو میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ وشاکھاپٹنم تیلگو کا علاقہ ہے جہاں آپ کا پہلے پروفیسر کی حیثیت سے، پہلے استاد کی حیثیت سے وہاں آپ کا اپوائنٹمنٹ ہوا، اور الف سے پی ایچ ڈی تک الف بے پے سے انہیں پڑھانا شروع کیا آپ نے، اور ان کی مقبول فاروقی صاحب نے 2-3 اسٹوڈنٹس کو پی ایچ ڈی کی ڈگری تک عطا کرنے میں مدد کی۔ تو یہ ہمارے پروفیسر مقبول فاروقی صاحب ہیں۔ کہتے ہیں کہ کچھ سمجھتے ہو لکھا کیا ہے، پڑھتے رہتے ہو بس کتاب بہت۔ تو آپ حیدرآباد میں مقیم ہیں اور کہتے ہیں کہ شہر کب اچھے لگے، سڑکیں کہاں اچھی لگیں، ہم کو گاؤں گاؤں کی پگڈنڈیاں اچھی لگیں۔ میں بڑے ادب سے آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ اپنے کلام سے آج کے ناظرین کو نوازیں۔ عطا ہو۔ شکریہ تسنیم جوہر صاحبہ۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم آج آپ کے سامنے کچھ ایسی چیزیں پیش کرنے کی کوشش کریں گے جو آپ کے مزاج اور آپ کے ذوق سے میل کھاتی ہوں۔ نہ صرف آپ کے مزاج سے، آپ کے ذوق سے میل کھاتی ہوں، بلکہ یہ آپ کے ذوق کی اصلاح کا باعث بھی بنے۔ میں آپ کے سامنے چند غزل کے اشعار پیش کرتا ہوں۔ غزل کا مطلع کہ ہم مانگ بھی کرتے ہیں، ہم مانگ بھی کرتے ہیں تو بیجا نہیں کرتے، ہم مانگ بھی کرتے ہیں تو بیجا نہیں کرتے، حق جس پہ نہیں اس کی تمنا نہیں کرتے، حق جس پہ نہیں اس کی تمنا نہیں کرتے، ہم مانگ بھی کرتے ہیں تو بیجا نہیں کرتے، حق جس پہ نہیں اس کی تمنا نہیں کرتے۔ شعر ہے کہ ہم آئینہ سازی کی نزاکت سے ہیں واقف، ہم آئینہ سازی کی نزاکت سے ہیں واقف، جھیلوں میں بھی پتھر کبھی پھینکا نہیں کرتے، جھیلوں میں بھی پتھر ہم آئینہ سازی کی نزاکت سے ہیں واقف، ہم آئینہ سازی کی نزاکت سے ہیں واقف، جھیلوں میں بھی پتھر کبھی پھینکا نہیں کرتے۔ شعر سنیے کہ انسان کی عزت کا ہمیں پاس ہے اتنا، انسان کی عزت کا ہمیں پاس ہے اتنا، ہم لوگ تو دشمن کو بھی رسوا نہیں کرتے۔ دوبارہ ارشاد، میں چاہوں گا کہ آپ پھر شعر پڑھیں۔ انسان کی عزت کا ہمیں پاس ہے اتنا، انسان کی عزت کا ہمیں پاس ہے اتنا، ہم لوگ تو دشمن کو بھی رسوا نہیں کرتے۔ ایک شعر ہے کہ اوروں کی
خطائیں ہی نظر آتی ہیں ان کو، واہ اوروں کی کی خطا خطائیں ہی نظر آتی ہیں ان کو، واہ اوروں کی خطائیں ہی نظر آتی ہیں ان کو، جو اپنے گریبان میں جھانکا نہیں کرتے، واہ جو اپنے گروہ میں جھانکا اوروں کی خطائیں ہی نظر آتی ہیں ان کو، کو جو اپنے گریبان میں جھانکا نہیں کرتے۔ ابھی غزل کا آخری شعر ہے کہ مل جائے سخن فہم کوئی تو ہے الگ بات، ہم اپنی غزل سب کو سنایا نہیں کرتے، واہ صاحب، ہم اپنی غزل میں اپنا بہت اچھا۔ واہ واہ مل جائے سخن فہم کوئی تو ہے الگ بات، ہم اپنی غزل سب کو سنایا نہیں کرتے۔ میں صدر جلسہ کی اجازت سے ارے صاحب کچھ شعر اور آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ مطلع ہے غزل کا، آج جو کچھ بھی سنو میری زبانی لکھنا، آج جو کچھ بھی جو کچھ بھی سنو میری زبانی لکھنا، کل کو جب میں نہ رہوں میری کہانی لکھنا، واہ واہ بہت اچھا، آج جو کچھ بھی سنو واہ واہ، میری زبانی لکھنا، لکھنا، کل کو جب میں نہ رہوں میری کہانی لکھنا، تم مجھے یاد رکھو، تم مجھے یاد رکھو، تم مجھے یاد رکھو کوئی بھی عنوان صحیح، کوئی بھی عنوان سے بھی، واہ تم مجھے یاد رکھو کوئی بھی عنوان صحیح، دوست گر لکھ نہ سکو دشمن جانی لکھنا، زمانے کی تعبیر ہے۔ تم مجھے یاد رکھو کوئی بھی عنوان صحیح، تم مجھے یاد رکھو کوئی بھی عنوان صحیح، دوست گر لکھ نہ سکو دشمن جانی لکھنا، اپنی تحریر کو ہم خود ہی بدل لیتے ہیں، اپنی تحریر کو ہم خود ہی بدل لیتے ہیں، کوئی آسان نہیں جو دل میں ہے ٹھانی لکھنا، لکھنا، بہت اچھے کیا کہنے، واہ واہ، اپنی تحریر کو ہم خود ہی بدل لیتے ہیں، کوئی آسان نہیں جو دل میں ہے ٹھانی لکھنا۔ بہت اچھا، شعر ہے کہ اپنے بے کیف سے حالات کہاں تک لکھیں، واہ واہ، اپنے بے کیف سے حالات کہاں تک لکھیں، جی تو چاہے کوئی پریوں کی کہانی لکھنا، واہ صاحب، اپنے بے کیف سے حالات کہاں تک لکھیں، جی تو چاہے کوئی پریوں کی کہانی لکھنا، واہ پریوں کے دیش میں چلے گئے، یہ کوئی رسم صحیح، یہ کوئی رسم صحیح پر ہمیں منظور نہیں، واہ، یہ کوئی رسم صحیح پر ہمیں منظور نہیں، دھوپ کو چاندنی اور آگ کو پانی لکھنا۔ مقرر ارشاد صاحب، پھر سے ایک بار، یہ کوئی رسم صحیح پر ہمیں منظور نہیں، یہ کوئی رسم صحیح پر ہمیں منظور نہیں، دھوپ کو چاندنی اور آگ کو پانی لکھنا۔ اب آخر میں ایک غزل کے کچھ شعر پیش کر کے اجازت لوں گا میں۔ مطلع ہے، شہر کب اچھے لگے سڑکیں کہاں اچھی لگیں، شہر کب اچھے لگے سڑکیں کہاں اچھی لگیں، ہم کو گاؤں کی پگڈنڈیاں اچھی لگیں، گاؤں کی پگڈنڈیاں بہت اچھی لگی، واہ کیا خوب، کیا خوب، گاؤں کی پگڈنڈیاں، شہر کب اچھے لگے بہت اچھا، سڑکیں کہاں اچھی لگیں، ہم کو گاؤں کی پگڈنڈیاں اچھی لگیں، جنگلوں میں ہل چلاتے نوجوان اچھے لگے،
जंगलों में हल चलाते नौजवान अच्छे लगे, पीछे पीछे बीज बोती लड़कियां अच्छी लगी। बहुत अच्छा। वाह 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 जंगलों में वाह वाह जंगलों में जी हल चलाते नौजवान अच्छे लगे, पीछे पीछे बीज बोती लड़कियां अच्छी लगी। कोहसारों से उतरते आबशार अच्छे लगे। बहुत अच्छे, बहुत खूब। बहुत खूब कोहसारों से उतरते आबशार अच्छे लगे। माशाअल्लाह। कोहसारों से उतरते आबशार अच्छे लगे। झिलमिलाती गीत गाती नदियाँ अच्छी लगी। अच्छा वाह साहब, झिलमिलाती गीत गाती नदियाँ अच्छी लगी। नाज़िर फितरत। वाह। एक शेर, ये तजुर्बा हम सब का है। शेर है कि धूप गर्मी लू के झक्कड़, धूप धूप गर्मी गर्मी लू के झक्कड़ सारे सह चुकने के बाद। वाह। धूप गर्मी लू के झक्कड़ सारे सह चुकने के बाद आसमां पर घिर के आती बदलियां अच्छी लगी। वाह, आसमान से बहुत गिरती खूब, बदलियां बहुत शुक्रिया। अच्छी लगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। वाह, शुक्रिया। क्या अच्छे। धूप गर्मी लू के झक्कड़ सारे सह चुकने के बाद आसमां पर घिर के आती बदलियां अच्छी लगी। वाह। आखिरी शेर है इस गज़ल का कि हाथ आएं या ना आएं इससे कुछ मतलब नहीं। हाँ, वाह 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 वाह। हाथ आएं या ना आएं वाह। इससे कुछ मतलब नहीं। रंग हवाओं में उड़ाती तितलियां अच्छी लगी। वाह, रंग उड़ाती तितलियां अच्छी लगी। वाह साहब वाह। हाथ आएं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। या ना आएं इससे कुछ मतलब नहीं। रंग हवाओं में उड़ाती तितलियां वाह। अच्छी लगी। शहर कब अच्छे लगे, सड़कें कहाँ अच्छी लगी। हमको गाँव की पगडंडियाँ अच्छी लगी। वाह साहब सुभान अल्लाह। शुक्रिया साहब माशाअल्लाह। आपने देखा नाजरीन, ये थे प्रोफेसर मकबूल फ़ारूक़ी साहब। इन्होंने अपना कलेजा निचोड़ कर कागज़ पर रख दिया, आपके सामने पेश किया। इसमें मंजर निगारी थी, खूबसूरती थी, खुशबू थी, हसीन अल्फाज का एक मजमुआ आपने यहाँ देखा कि गज़ल कैसे कही जाती है। और आज के दौर में गज़ल में जो हुस्न है, जो अल्फाज यहाँ इस्तेमाल होते हैं, और इसमें आपको लगेगा कि हैदराबाद दक्कन की मिट्टी की खुशबू भी आपको यहाँ महसूस हुई होगी यकीनन, क्योंकि मकबूल फ़ारूक़ी साहब का ताल्लुक़ हैदराबाद से है। और मैंने कभी कहा था कि हम वक्त की आंधी कभी चलने नहीं देंगे, हम वक्त की आंधी कभी चलने नहीं देंगे, ए हुस्ने दक्कन हम तुझे ढलने नहीं देंगे। ए हुस्ने दक्कन हम तुझे ढलने नहीं देंगे। एक और शेर मैंने कोशिश की थी कि हैदराबाद की सरजमीन से हम इतनी मोहब्बत है कि हम बहुत हमें फ़ख्र होता है कि हम हैदराबाद से हैं। हो जाएंगे फ़ना इसी मिट्टी में एक दिन, हो जाएंगे फ़ना इसी मिट्टी में एक दिन, उठेंगे रोज़े हश्र भी अर्ज़े दक्कन से हम, उठेंगे रोज़े हश्र भी अर्ज़े दक्कन से हम। तो ये बात आपको हमारे शायरों के अशार में भी मोहब्बत नज़र आएगी, और हैदराबादी तहज़ीब का रंग भी आपको यकीनन। सिर्फ दो शुरा हमारे दरमियान असातिज़ा मौजूद हैं, लेकिन पूरी हैदराबाद की तहज़ीब की नुमाइंदगी आपको शायरी के हवाले से यहाँ आपको नज़र आएगी। शायर तो नहीं आजिज़, साइल है मोहब्बत का। मकबूल फ़ारूक़ी साहब की नज़र, ये कलीम आजिज़ साहब ने कहा था कि शायर तो नहीं आजिज़, साइल है मोहब्बत का, कशकोले गज़ल लेकर आवाज़ लगाए हैं। दाद के तालिब नहीं, लेकिन अपने आप में भरपूर
مکمل جامعیت اپنی غزل میں رکھتے ہیں. میں آپ کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتی ہوں.